اسلام کا زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ۔ حضور کی حدیث بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اسلام کمزور تھا، اجنبی تھا، غریب تھا، کوئی اس کا جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، پرسان حال نہیں تھا، لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے۔ اب سبھی ٹھاڑے کے سب دوست ہیں، طاقتور کے تو سبھی جو ہے ساتھی ہیں، لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن تم دیکھنا اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، فعل مضارع پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب، ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو پھر صبح ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ 14 برس سے چند سال کم کی تاریخ ایک حدیث میں ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ غالباً یہ کتابچہ یہاں تقسیم ہوا ہوگا، اس میں یہ حدیث کے ٹیکسٹ موجود ہیں۔ میں اگر لفظاً معاملہ لے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ ترجمہ بھی، متن بھی، یہ 4 ورقہ ہے، جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں ضرور۔ حدیث کا لب لباب کیا ہے؟ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے۔ پہلا دور دور نبوت، دور سعادت۔ دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طریق پر خلافت۔ کیا مطلب؟ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت، بادشاہت۔ بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسری العرب کہا گیا انہیں، عرب کے کسریٰ۔ لیکن معاذ اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ ان کے 20 سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی، پرامن تھا۔ اگرچہ خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمار نہیں کرتے۔ اپنی ذات میں تو راشد تھے کہ نہیں، خلیفہ تھے کہ اپنے وہ صحابی تھے کہ نہیں، اور صحابہ اولئک ہم الراشدون۔ لیکن خلافت راشدہ، خیر اہل تشیع کی جو رائے ہے وہ تو خیر علیحدہ ہے، اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور آگے 6 مہینے حضرت حسن کے بھی بعض حضرات شامل کرتے ہیں، تو ایک حدیث کے مطابق 30 سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی، لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع ہوئی۔ اب جو دور شروع ہوا اس میں کربلا بھی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے کس طرح شہید کیے گئے۔ اور صرف وہی نہیں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شہید کیے گئے۔ حرم مکہ رنگین ہوا خون سے، ان کی لاش ٹنگی رہی بہت دنوں تک۔ مدینہ بھی نہیں بچا، واقع حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا۔ یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے، حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ شے سمجھیے، ساتھ نہیں۔ پہلے 30 برس بھی ساتھ تھے، بلکہ حضور کے
23 برس بھی شامل کر لیجئے، پہلی نصف صدی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، دین کا بھی عروج ہو رہا ہے، ساتھ ہی امت مسلمہ کا عروج بھی ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع ہو گیا۔ ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کوئی 2-4 دنوں میں نہیں گرا۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ 6 منزلہ عمارت، شاہ اسماعیل شہید نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ یہ 6 منزلہ عمارت کوئی 1000 بلکہ 1200 برس میں جا کر زمین بوس ہوئی ہے، لیکن ہے پھر وہ گریجول ڈکلائن۔ تو تیسرا دور حضور نے فرمایا ظالم ملوکیت، چوتھا دور فرمایا غلامی والی ملوکیت، ملکن جبرین۔ پہلے تو 1000 برس تک بادشاہ مسلمان تو تھے، چاہے ان میں بدماش بھی تھے، عیاش بھی تھے، ظالم بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے، آخر انہیں میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے، انہیں میں نور الدین زنگی بھی تھے، انہیں میں اورنگزیب بھی تھے، انہیں میں التتمش بھی تھے، اچھے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھے بادشاہ، خلیفہ تو نہیں تھے۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو وہی ہے، عیاشیاں ہیں، محل بن رہے ہیں، تاج محل بن رہے ہیں، الحمرا بن رہا ہے، جہاں جائے کوئی اقبال اور جا کر رو کر آ جائے، رو لے اب دل کھول کر دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ یہ وہ دور تھا کہ جو تھا تو دور ملوکیت، لیکن بہرحال ملوک مسلمان تھے۔ چوتھا دور آیا جبکہ غلامی کے ساتھ ملوکیت۔ کیا مطلب؟ ملکہ برطانیہ کی رعایا بن گئے تھے کہ نہیں ہم؟ ملکہ معظمہ وکٹوریا، غلام احمد قادیانی نے جو ان کی مدح لکھی ہے، جو خطابات دیے ہیں، ان کی جو اس زمانے کی تصانیف ہے، انہیں پڑھیے تو صحیح۔ کہیں ہم برطانیہ کے غلام، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام، کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام، کہیں ہم اطالویوں کے غلام۔ اس صدی کے آخر میں وہ نقشہ آ گیا، شروع میں 20ویں صدی کے شروع میں، جس کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ تر نوالا موجود ہے، آؤ اور نوچ کو چھوڑ کر کھاؤ، ادھر سے ہم کھائیں گے، ادھر سے تم کھاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسی لے جائیں، اور لیبیا اطالوی لے جائیں، اور موراکو اور تونس یہ سب جو ہیں یہ فرانسیسی لے جائیں، ہسپانیہ سہارا لے جائے، یہ سب لے جاؤ، آؤ تکہ بوٹی کر کے کھا جاؤ۔ سلطنت عثمانیہ ختم، 1924 میں خلافت بھی ختم، نام کی خلافت، حقیقی خلافت نہیں تھی، پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طاقت تھی اس میں۔ خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کر دیتا اس گئے گزرے دور میں بھی، تو جیسے کہ اس انگریز کمانڈنٹ نے کہا تھا کہ لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے سروں سے کفن باندھ کر، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تھا چوتھا دور، اور تھا نہیں ابھی ہے۔ یہاں سے اب ذرا بات شروع ہو رہی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کہنے میں تو یہ آتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں تو اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کو چلے گئے، اس کے بعد سے عروج شروع ہوا ہے کچھ۔ تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل۔ انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں۔ تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے۔ لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔
یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، یہ کرسچین کولونیلزم تھا۔ انگریز کون تھے؟ عیسائی۔ فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں، نو آبادیاتی حکومتیں، وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی۔ وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ چوتھا دور ابھی جاری ہے، اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے۔ نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو، کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو۔ یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں۔ 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں، باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں، یہ گوئمز ہیں، یہ جنٹائلز ہیں۔ ان گوئمز اور جنٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق ہے، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق ہے، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق ہے، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق ہے۔ البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے۔ اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو، باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد، گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے، اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بہرحال گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی ہے۔ سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو، لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے جائیں۔ یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے، وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول۔ انگریز آ گیا، اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے، پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے۔ تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون، حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گننے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خام کا ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے۔ پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں، ایک زیادہ بدنام ہو گیا